اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 11 سے لے کر کے 25 تک کا مطالعہ کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور بھی جو رحمتیں ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور اللہ نے کن کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بھی ہمیں انشاءاللہ پتہ لگے گا۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو بس ذرا سا آیت نمبر 1 سے لے کر کے 10 تک تھوڑا سا میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہی ہوں، باقی آپ تفسیر میری 1 سے لے کے 10 تک جو سورہ رحمان کی ہے آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خود اپنے آپ میں ہی ایک رحمت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا ہے، تو اس دنیا میں قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ کی دوسری سب سے بڑی نعمت۔ اب اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن اس سب کچھ دینے میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے بیان، بولنا۔ وہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو گنوایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اچھا، یہ ہو گیا قرآن، انسان اور بیان۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب جاؤ اور اب میری دنیا کی چیزوں کو دیکھو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد کون سی نعمت کو گنوایا ہے؟ سورج، چاند، ستارے، پیڑ، آسمان۔ یہ آسمان کی چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بیلنس میں بنایا ہے اس کے بارے میں پورا تفصیلی بیان ہے۔ پھر اس کے بعد ہم زمین کی بات کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اشارہ زمین کی طرف ہوتا ہے، اور اللہ نے کہتا ہے میں نے اس کو ایک دم ایک بیڈ کی طریقے سے بنا دیا ہے، اور اے انسان صرف اور صرف تمہارے لیے بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ میزان کی طرف ہوتا ہے۔ اور میزان کیا ہے یہ میں آپ کو بس تھوڑا سا انٹرو دے دیتی ہوں، باقی میری تفسیر میں آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں ایک میزان قائم کیا ہے، ایک بیلنس قائم کیا، اور ہر چیز جو ہے وہ ایک بیلنس میں چل رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی کریشن ہے۔ اللہ نے ہی بنائی ہے ان ساری چیزوں کو۔ سورج اپنے دائرے میں ہے، چاند اپنے دائرے میں ہے، ایون لہریں بھی جب شور پہ آتی ہیں تو وہ اتنی آگے نہیں بڑھ جاتی ہیں کہ شہر میں چلی جائیں۔ ان کا بھی ایک کیا ہے، ایک لمیٹیشن ہے، ان کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لمٹ باندھ دی ہے۔ تو یہ سارے ایک میزان قائم کے تحت چل رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے اے انسان، ابھی میں نے تمہارا میزان نہیں قائم کیا ہے، اور صرف انسان نہیں، جن، اے انسان اور جن، میں نے ابھی تمہارا میزان قائم نہیں کیا، ابھی تمہیں چھوٹ ملی ہے۔ تو یہ ساری جو آس پاس کی چیزیں تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہیں، آج ہیں کل نہیں رہیں گی۔ تو تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ کسے ہدایت مانگو، کیونکہ جس دن دنیا کا میزان درہم برہم ہوگا اس دن اے انسان تمہارا میزان قائم کیا جائے گا۔ پھر اب ہم آیت 11 کا جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اور کس رحمت کا بیان کیا ہے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں فروٹس ہیں، یعنی طرح طرح کے پھل، اور اور خوشوں والی کھجوریں ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو عربی میں لے کر کے چلتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، جو ہے وہ فاکہہ جو ہے وہ کہتے ہیں پھلوں کو، ٹھیک ہے۔ نخل جو ہے وہ ڈیٹ پام ہے، یعنی کھجور کے درخت ہے۔ اکمام جو ہے وہ ریپ کی ہوئی چیزیں، ٹھیک ہے، کوئی چیز کور کی ہوئی چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا چیز کور کی ہوئی چیزیں؟ ظاہر سی بات ہے اس میں پھل اور ڈرائی فروٹس کی بات ہو رہی ہے، میووں کی بات ہو رہی ہے، تو انہی کی کورنگ کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے، اشارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کی طرف کیا؟ اس دنیا میں ہم جو ہے، دیکھیے، فروٹس کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، پھل کا، اور میووں کا اس سے بھی کہیں زیادہ مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس گھر میں پھل اور میوے ہوتے ہیں وہ ایک
میں ایک نارمل بات کہوں، ایک رچنس کی مثال ہوتی ہے نا. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ جو اے انسان میں نے جو تمہارے لیے یہ پھل اور میوے جو تیار کیے ہیں، کیا تم نے ان کے پہ ذرا غور کیا ہے؟ تم تو بڑے آرام سے اٹھتے ہو، مارکیٹ جاتے ہو، جا کر کے خرید کے لا کر کے کھاتے ہو. تو تمہارا جانا مارکیٹ میں، پھر پھلوں کو دیکھنا، پھر گھر لے کر کے آنا، پھر اس کو کھانا اور پھر سکون سے ہو جانا، خوش ہو جانا، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جب تم مارکیٹ میں جاتے ہو اور پھلوں کی طرف جب تمہاری نظر جاتی ہے یا میوے کی طرف جب تمہاری نظر جاتی ہے تو تم کیسے پھل لے کر کے آتے ہو؟ جو کلر میں اچھے ہوں، جو ٹیسٹ میں اچھے ہوں، جو دکھنے میں اچھے ہوں. پھر تم اس کو گھر پہ لے کر کے آتے ہو اور جب اس کو کھاتے ہو تو تمہاری کیا ہوتی ہے؟ تمہاری تسکین پوری ہوتی ہے، تمہاری زبان بھی خوش ہو جاتی ہے، تمہارا دل بھی خوش ہو جاتا ہے، تم خوش ہو جاتے ہو. تو دیکھیے کیا اللہ کہہ رہا ہے، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ جتنے بھی دنیا میں پھل ہیں ان پھلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ سویٹنس دی ہے، الگ الگ ٹیسٹ دیا ہے، الگ الگ شیپ دیا ہے، الگ الگ کلر دیا ہے. یہ کیوں دیا ہے انسان؟ اس لیے تاکہ تم خوش رہو. ورنہ میں چاہتا تو جانوروں کے جیسا تمہارا بھی گھاس بھوس بنا دیتا، تم بھی کچا گوشت کھا کر کے رہ لیتے، پھلوں کے چھلکے تم بھی جو ہے وہ کھا کر کے رہ لیتے. دیکھیں کوئی پھل جب ہمارے گھروں میں رائپ اتنا زیادہ رائپ ہو جاتا ہے کہ وہ روٹن کی شکل ہو جاتی ہے، یعنی سڑنے کے کگار پہ آ جاتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اٹھا کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں یا اینیملس کو دے دیتے ہیں. آپ بنانا لے کر کے آتے ہیں تو بہت یلو بنانا لے کر آتے، پیلا بنانا، ٹھیک، یا جس کو جو ہے وہ بنانا یعنی جو کچے بنانا سے جو کام ہوتا ہے وہ کچا بنانا لے کر کے آتا ہے. لیکن جب یہ بنانا ہرا سے پیلا سے جب کالا پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سیدھے ہماری ڈسٹ بن میں چلا جاتا ہے. یا ٹھیلوں پر، ٹھیک ہے، یا کہیں شاپ پر، کہیں پر بھی اگر آپ کو ایسے مرجھائے ہوئے پھل دکھیں تو آپ کبھی اس کو خریدنے نہیں جائیں گے. تو اے انسان، تم جب جاتے ہو، خریدتے ہو، کھاتے ہو، اس کا ٹیسٹ لیتے ہو، اس کے کلر سے تم خوش ہوتے ہو، تو یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے کی ہیں، تو تم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ تم اس کی رحمت پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ صرف تمہارے لیے ہیں. اچھا، یہاں اتنا ہی نہیں، اب آگے بات ہو رہی ہے کس کی؟ کھجوروں کی بات ہو رہی ہے. اور کھجوروں کی کیوں بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ 1400 سال پہلے جو ہے وہ عرب میں کون سے پیڑ تھے؟ کیا پھلوں کے سارے پیڑ تھے؟ صرف ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے کون سا پیڑ دکھتا تھا؟ کھجور کا. تو یہاں اشارہ کھجور کی طرف ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ذرا سا کھجور جو تمہارے گھروں میں ہے اس ٹائم پہ، جس کو تم کھاتے ہو، ذرا سا اس پہ غور کر لیا کرو کہ اس کی ریپنگ کیسے ہوئی ہے. ہر طرح کے دھول سے، ہر طرح کی ڈسٹ سے، سورج کی تیز روشنی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کھجور کو پروٹیکٹ کیا ہے. اور ہر کھجور کو بڑے اہتمام سے ریپ کیا گیا ہے. جیسے گفٹ ریپ ہوتا ہے، بڑے اہتمام سے گفٹ ریپ کیا گیا ہے. اب یہاں تو بات کھجور کی ہو رہی ہے. اب اگر ہم باقی میوے اور باقی فروٹس کی طرف جائیں جو کہ جن کے اوپر ریپرز لگے ہوتے ہیں، لائک بنانا ہو گیا، ہے نا، آپ کا کیلا ہو گیا، کیلے کا چھلکا اتار کے ہی آپ کھاتے ہیں، سنترے کا چھلکا اتار کے ہی آپ کھاتے ہیں، ہے نا، واٹر ملن کو بھی آپ اندر سے ہی کھاتے ہیں. ایک ہے، نہ جانے کتنے ہیں ایسے جن کے چھلکے ہوتے ہیں. اور ہر چھلکے کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی کلر میں ہر چھلکے کو بناتا، لیکن نہیں، ہر چھلکے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیا. اس کا کلر، اس کا شیپ، اس میں شیڈز، ہر طرح کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیے تاکہ میرے بندے اس سے خوش ہو جائیں، میرے بندے اس سے خوش ہو جائیں. اور باقی یہ کسی کو نہیں دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے.
کسی مخلوق کے لیے نہیں کیا. اب اور کیا چاہیے ہمیں؟ اچھا، ہمیں اتنی ساری نعمتیں ملتی ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس پہ غور ہی نہیں کرتے، چونکہ یہ ساری نعمتیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں تو ہمارا دھیان ہی اس پہ نہیں جاتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اس پہ دھیان دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کو نوٹس کروا رہے ہیں کہ ذرا دیکھو تمہاری پلیٹس میں جو فروٹس ہوتے ہیں یا تمہارے گھروں میں جو میوے آتے ہیں، ذرا اس پہ غور و فکر کرو. یہ نعمت ہے، یہ میری رحمت ہے ابھی، تاکہ تم شکر ادا کرو. اور اے انسان، یہ صرف اور صرف تمہارے لیے میں نے دیا ہے. اب آیت نمبر 12 اسی سے ریلیٹڈ ہے. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ. تو اور اس کی کیا ہے، اس کی جو ہے وہ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اور بھوسا والا اناج ہے اور خوشبودار پھل پھول ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو عربی پہ ہی لے کے جاؤں گی. عربی میں اس کا کیا ہے دیکھیے. حب جو ہے وہ اناج کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. عصف جو ہے وہ بھوسے کو کہتے ہیں. والریحان جو ہے وہ خوشبودار پھل اور خوشبودار پھول. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اب ذرا اپنی زمین کو دیکھو، جس میں جب تم بیج لگاتے ہو اور وہ بیج جب پودا ہوتا ہے تو تم بڑے آرام سے، جب وہ پوری لہلہاتی ہوئی ایک کھیتی ہو جاتی ہے تو تم کتنا خوش ہوتے ہو اے انسان. اور تمہارے لیے ہی میں تمہاری پوری کھیتی کو لہلہا دیتا ہوں، اس میں خوشبو بھی ڈال دیتا ہوں. سبحان اللہ. پھولوں کی طرف جب تم جاتے ہو، طرح طرح کے پھولوں کو دیکھتے ہو. یہ کیا جانوروں کے لیے پھول میں نے تم بنایا ہے؟ اے انسان، تمہارے لیے بنایا ہے. پھولوں کو دیکھ کے تمہارا دل خوش ہو جاتا ہے، اس کی خوشبو تم سونگھتے ہو. ہر پھول کی الگ الگ خوشبو، یہاں تک کہ اناجوں میں بھی خوشبو ہوتی ہے، پھلوں میں بھی خوشبو ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ تم اس کو سونگھو اور تم اس سے سکون پاؤ. تو اے انسان، میں نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں کی ہیں، یہ نعمت تمہاری ہے اور یہ بھی میری رحمت ہے، یہ بھی میری رحمت ہے. اب آیت نمبر 13 آتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دیکھیے، اس آیت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ آیت بار بار ریپیٹ کی گئی ہے. جب ہم جو ہے وہ نارملی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو بار بار جب آتا ہے تو ہم ایک ہی جو ہے وہ اس کی جو میننگ ہوتی ہے وہی سمجھ کر کے چلتے ہیں کہ تو دونوں کن کن نعمتوں کا شکر ادا کرو گے. تو دیکھیں، میں یہاں آپ کو ایک کلیئر کر دوں بات کہ جب ایک بات کو بار 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 ریپیٹ کیا جاتا ہے تو ایک تو سب سے پہلے اس بات میں کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے نا. جب ہم اپنی کوئی میری ایک بات ہے جو بڑی خاص ہے تو میں اس بات کو بار بار یاد دلاؤں گی، بار بار یاد دلانے کی کوشش کروں گی کہ سامنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ آیت جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کی ہے، اس لیے کیونکہ یہ آیت اپنے آپ میں بہت خاص ہے. اچھا، کیوں خاص ہے یہ اپنے آپ میں؟ کیونکہ دیکھیں، اس آیت کو، یہ جو آیت ہے، جب جب اس کے اوپر جتنی بھی آیتیں آئیں گی یہ آیت انہی سے ریلیٹ کرے گی. جب جب یہ آیت آئے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس سے پہلے جو آیت آئے گی اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی طرف اشارہ کریں گے یہ آیت اسی آیت سے ریلیٹ کرے گی. اب آپ نے اتنا سمجھ لیا نا. اب آپ کو آگے ساری آیتیں جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب آپ جو بھی آیتیں آئیں گی اس سے جب یہ آیت کو ریلیٹ کریں گے نا تو آپ کا سمجھنا ایک دم آسان ہو جائے گا. دیکھیے، سب سے پہلے جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دیکھیے یہاں پر جو آلہ ہے اس کو ایک میننگ ہوتا ہے نعمت، جو بہت کم استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے وہ جب ہم اردو کی ٹرانسلیشن میں جاتے ہیں تو آلہ کو نعمت سے ہی جوڑ دیا جاتا ہے. وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس آلہ کی اور بھی میننگ نکل کر کے آتی ہے، اس کا جاننا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے، آلہ کا مطلب جو ہے
نعمت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے پاور یعنی طاقت. اعلیٰ کا ایک اور مطلب ہوتا ہے عجیب چیز، حیرت انگیز چیز، ہے نا؟ بالکل ہم نے وہ چیز دیکھی ہی نہیں، یا اگر ہم نے دیکھی تو ہم حیرت میں آ گئے. تو یہ لفظ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا جب آپ سورہ رحمان کو پڑھیں. اب یہ جو 3 لفظ ہیں، نعمت، طاقت، حیرت انگیز، ہے نا، یہ 3 لفظوں کو اگر آپ یاد کر کے یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو اوپر کی آیتوں سے جوڑیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. دیکھیے جتنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی تک آیت 12 تک نعمتوں کو گنوایا ہے، اس میں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ساری، میں پہلے اعلیٰ سے ہم نعمت کو جوڑتے ہیں، یہ اے تم دونوں، یہ جو اتنی ساری نعمتیں میں نے ابھی تم کو گنوایا ہے، تم کن کن کا شکریہ ادا کرو گے؟ اب طاقت سے لیتے ہیں. یہ ساری رحمت جو میں نے تم کو بتایا ہے، کیا تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم ان نعمتوں کو بنا سکو؟ کیا تم پھل کو بنا سکتے ہو؟ کیا تم چاند تارے کو ایک جو ہے وہ معیار میں رکھ سکتے ہو؟ کیا تم زمین کو بچھونا بنا سکتے ہو؟ تم پوری زمین بھی نہیں گھوم سکتے ہو. کیا تم آسمان کو بلند کر سکتے ہو؟ یہ ساری طاقتیں تمہارے اندر ہیں انسان، تو تم کس کس نعمت کا شکریہ ادا کرو گے؟ اب حیرت انگیز لے کر کے ہم چلتے ہیں، یا عجیب چیز، یا دیکھ کر کے شاکڈ ہو جانا. تو اب یہ ساری چیزیں کہ سورج کیسے ٹکا ہے، تارے کیسے اسی میں ٹکے ہیں، کیوں نہیں نیچے آ کر کے گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تاروں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ہم سورج تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، یہ آسمان کیسے بلند ہے، یہ زمین کیسے اتنی فلیٹ ہے، دیکھنے میں تو گول ہے لیکن اتنی فلیٹ کیسے ہے، یہ پیڑ کیسے اگ جا رہے ہیں، یہ ہمارے بس ہی میں نہیں، یہ سارے یہ جو پھل ہے، میوے ہیں، یہ اتنے خوبصورت دیکھنے میں کیسے ہیں، ان میں کلر کیسے آیا، کتنی حیرت انگیز ہے. کیا میرے اندر یہ پاور ہے اتنا ان سب چیزوں کو کرنے کا؟ یہ تو ہمارے اندر نہیں ہے. تو اس کے لیے تو وہی ہے جو خدا ہے اور اسی کی یہ رحمت ہے. یہ مطلب ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا، کہ تم دونوں کن کن میری نعمت کا، میرے طاقت کا اور یہ جو تم دیکھ رہے ہو چیزوں کو، جس کو دیکھ کے تم حیران ہو جا رہے ہو، تم کیوں نہیں شکر گزار ہوتے؟ اے انسان تم کیوں نہیں شکر گزار ہوتے ہو؟ اب آتی ہے آیت نمبر 14، خلق الانسان من صلصال کالفخار. اچھا، اب یہاں پر انسان اور اس کے بعد آیت نمبر 15 وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ. اب اس میں یہ جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں جو ذکر ہے دونوں کا، اب اس کا انٹروڈکشن آ رہا ہے، پہلے انسان کا، پھر اس کے بعد جن کا. تو دیکھیے اتنی نعمت گنوانے کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ہم کو بتا رہے ہیں کہ تم کیا ہو، اب تم کیا ہو. خلق الانسان من صلصال کالفخار، اور میں نے بنایا ہے انسان کو بھربھری مٹی سے، ڈرائی کلے سے، سوکھی ہوئی مٹی سے یا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے. خلق بنایا ہے انسان کو کس سے؟ کھنکتی ہوئی مٹی. اچھا اب یہ دیکھیں کھنکتی ہوئی مٹی کیا ہوتی ہے، صلصال اور کالفخار. یہ صلصال کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں صلصال کا مطلب ہوتا ہے، ابھی ہمیں اپنی آئیڈینٹی خود ہی پتہ لگ جائے گی. دیکھیے ورڈ جو صلصال ہے اس کی کئی میننگ ہے، ٹھیک ہے. ہم نے تو نہیں دیکھی کھنکھناتی مٹی ہوتی کیا ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے، تو میں آپ کو بہت آسان طریقے سے بتاتی ہوں جو کہ اس کا مطلب ہے. دیکھیے مٹی بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ مٹی ہوتی ہے جو کہ پیداوار والی مٹی ہوتی ہے، جس مٹی میں ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے. ایک وہ مٹی ہوتی ہے جو بڑی رف ہوتی ہے، جیسے پہاڑوں کی مٹی یا پہاڑوں کے پاس کی مٹی جو کہ کنکڑ پتھر سے ملی ہوئی رہتی ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی اس میں بھی کوئی پیداوار نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. چلیے وہ بھی مٹی ایک طرح سے ٹھیک مٹی ہے. اور جو پیداوار ہوتی ہے خیر
وہ مٹیوں میں جتنے بھی مٹی کے اسٹیج ہوتے ہیں اس میں جو پیداوار والی مٹی ہوتی ہے، وہ مٹی جس میں ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے، وہ سب سے ٹاپ پہ ہوتی ہے، نمبر 1۔ کہ سلسال اس ڈرائی مٹی کی، سوکھی مٹی کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں کسی بھی طرح کے نباتات کو، کسی بھی طرح کے پیڑ پودے کو ہم اگا ہی نہیں سکتے، وہ بالکل بنجر ہے۔ جب اس پہ بارش کی بوند پڑتی ہے تو وہ اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے، اور جب ہم اس کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور ذرا سا اس کو مسلتے ہیں تو بھربھرا کر کے بالکل وہ زمین میں گر جاتی ہے۔ ایک تو یہ مطلب ہوا کہ جو مٹی ہم نے ہاتھ میں لیا وہ ایک دم سے گر گئی، پھیل گئی زمین میں۔ اور دوسرا جو سلسال کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی مٹی، یہ کھنکھنانے والی کہاں سے بات آتی ہے؟ تو دیکھیے، کوئی بھی مٹی آپ کو کھنکھناتی ہوئی کب سنائی دیتی ہے؟ جب وہ مٹی کسی فارم میں آ چکی ہو اور وہ زمین پہ تڑ سے گر چکی ہو، جیسے سپوز کریے مٹکا، مٹی کے بنائے ہوئی کوئی بھی چیزیں، وہ جب زمین پہ گر جاتی ہے اور زمین پہ گرنے کے بعد آپ کا پاؤں جب اس پہ پڑتا ہے تو ایک کریک کی آواز آتی ہے مٹی کی، وہ مٹی سے انسان کو بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ ہمیں ہمارا اسٹیٹس دکھا دیا، اے انسان، جو تمہارے اندر اتنا ایگو بھرا ہوا ہے، اس پوری دنیا کی نعمتوں کو تم سوچتے ہو کہ میرے ہاتھ میں ہے، میرے انڈر میں ہے، تم اتنے زیادہ گھمنڈ والے بن گئے ہو اور تم کو پتہ نہیں ہے کہ تم کس چیز سے بنے ہو۔ وہ مٹی جس پہ پیر رکھی جاتی ہے اور کریک ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا کوئی استعمال ہی نہیں ہے، اس مٹی سے میں نے تم کو بنایا ہے انسان۔ اور قرآن میں جہاں جہاں انسان کے خلق کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور بھی سورہ میں انسان کے خلق کی بات کی ہے، تو بات مٹی کی بھی ہوئی ہے اور بات نطفے کی بھی ہوئی ہے۔ وہ جو چیز ریجیکٹڈ ہوتی ہے، سورہ علق میں جب آپ تفسیر پہ جائیں گے تو آپ کہیں گے وہ جو چیز علق جو لٹکتی ہوئی ہے، جو ریجیکٹڈ ہے، جس کا کوئی استعمال ہی نہیں ہے، اے انسان تم اس سے بنائے گئے ہو۔ ایسے ہی مٹیوں میں تم بالکل لوویسٹ جو مٹی ہوتی ہے، جس کا استعمال ہی نہیں ہے، جس کو کچلتے ہوئے آدمی چلا جاتا ہے، جس سے آواز نکلتی ہے، اس سے تم بنائے گئے ہو۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیے، ہم ہیں کہاں پر، ہم کس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ اور واقعی میں اس کے بعد اللہ کا شکر نہ نکلے تو کیا نکلے؟ اس انسان کو جس کا اسٹیٹس یہ ہے، اسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج، چاند، سمندر کی مچھلیاں، سمندر کے اوپر چلنے والے جہاز، پھر اس کے بعد طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے پھول، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، گھر، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کے لیے بنا دیے۔ تو اے انسان، تم کیوں نہیں شکر ادا کرتے ہو؟ اب بات انسان کی ہی نہیں بلکہ اب آ گئی نیکسٹ کیٹیگری، جنوں کی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں کو بھی نہیں چھوڑا، جنوں کو بھی نہیں چھوڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور جن کو کریٹ کیا، مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، آگ سے۔ کون سی آگ سے؟ مارج دیکھیے کہتے ہیں اسموک لیس فلیم کو کہتے ہیں، لیکن دیکھیے مارج جو ہے وہ یہاں پر جو مارج ورڈ مرج سے لیا گیا، اس کا روٹ ورڈ ماراجا ہے۔ اور آپ ابھی آگے کی آیت پڑھیں گے نا تو 3 بار مارج آیا ہے اور تینوں جگہ الگ الگ میننگ ہے، تینوں جگہ الگ الگ میننگ ہے۔ تو میں آپ کو پہلے میں ہی میننگ کلیئر کر دیتی ہوں تاکہ باقی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے مارج کا جو مطلب ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک طرح سے جو ہے وہ ایک کنفیوژن پیدا کرتا ہے۔ مرج کا جو مطلب ہے وہ ہوتا ہے کنفیوز پیدا کرنا، یعنی ہمیں وہ بات، وہ میٹر سمجھ ہی میں نہ آئے، یہ بھی کہلاتا ہے مرج، ٹھیک ہے۔ ایک مرج کا مطلب ہوتا ہے روبیز اور اسمال پرلز، یعنی سمندر میں جو خزانے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جو آگے آیت میں آئے گا۔
اور ایک مرج کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل کرپٹ ہو جانا، خراب ہو جانا، ٹھیک ہے. ایک مارج کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزیں لیکن آپس میں ایک دوسرے سے جوائن نہیں ہو رہی ہیں. اب یہاں جو مارج کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو ایسے آگ سے بنایا ہے جو کہ دکھتی ہی نہیں. تو ہم کنفیوز نہیں رہتے ہیں کہ جن کیسے ہوں گے دیکھنے میں، وہ کتنے بڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، کس آگ سے ان کو بنایا گیا. جنوں کو لے کر کے ہمارے دلوں میں بہت طرح کے سوال ہوتے ہیں اور پھر ہم تھوڑا سا بہت زیادہ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہٹو یہ ٹاپک ہی چھوڑو، ہمیں کیا کرنا ہے جن سے. تو سوچی مارج ایک کنفیوژن ہمارے اندر بھی پیدا ہوتی ہے. جن ہم کو دیکھتے ہیں، ہم جن کو نہیں دیکھ سکتے. اچھا، اب اس کے بعد میں آپ کو بہت وہ آسان سا سمجھاتی ہوں کہ مارج وہ کون سی فلیم ہوتی ہے. دیکھیے، جب آپ گیس کو آن کرتے ہیں اور اس میں سے جو فلیم نکلتی ہے، تو دیکھیے برنر کے پاس والا جو فلیم ہوتی ہے وہ ایسا لگتا ہے، وہ اتنی ہائی ہیٹ پہ جب آپ تیز کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ برنر کے پاس کوئی فلیم ہی نہیں ہے. سارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اورنج فلیم ہوتی ہے، جو پیلی لو ہوتی ہے، وہ ساری اوپر کی طرف رہتی ہے. پھر اس کے نیچے جو ہے وہ ایک نیلی کلر کی لیئر ہوتی ہے، اور پھر برنر اور اس نیلے کے بیچ میں کچھ دکھتا ہی نہیں کہ وہ کون سی فلیم ہے، دکھتا ہی نہیں. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ہی نہیں وہاں پر کچھ. وہ کہلاتا ہے مارج. اور اس سے دھواں نہیں نکلتا، اس سے دھواں نہیں بنتا، تو یہ کہلاتا ہے مارج. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے اے جن تم دیکھو تم کس چیز سے بنے ہو، تم اس آگ سے بنے ہو جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے. اب اس کے بعد کون سی آیت آتی ہے؟ آیت نمبر 16. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب یہ آیت ان دو آیتوں سے جڑے گی. تو اے انسان، میں نے جو تم کو تمہارا اسٹیٹس دکھا دیا، اے جن، میں نے تم کو تمہارا اسٹیٹس دکھا دیا، اب تم میری کون کون سی طاقت کو جھٹلاؤ گے، میری کون کون سی چیزوں کو جھٹلاؤ گے، ہے نا، میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور تم اب اس کے بعد نیکسٹ آیت نمبر 17. رب المشرقین و رب المغربین. یہاں اردو میں لکھا ہوا ہے وہی ہے خدا دونوں مشرق کا اور دونوں مغرب کا. دیکھیے یہاں پر دونوں لفظ ہے ہی نہیں. دیکھیے مشرق ایک ہوا، مشارق دو ہوا، مشرقین جو ہے وہ کئی ہوا. اسی طریقے سے مغرب ورڈ ایک مغرب، مغربان جو ہے مغربان جو ہے وہ دو مغرب، مغربین جو ہے وہ کئی مغرب. آئیے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں عربی کے اس سے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں مشرق اور مغرب کا رب ہوں، میں دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا رب ہوں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں ساری مشرق اور ساری مغرب کا جو ہے وہ میں رب ہوں. اب یہ سارے مشرق اور سارے مغرب کیا چیز ہے؟ ایک مشرق اور ایک مغرب تو ہم جانتے ہیں، دو کیا چیز ہے، اور پھر اس کے بعد ساری کیا چیز ہے. تو دیکھیے دو مغرب اور دو مشرق کو پہلے میں ایکسپلین کرتی ہوں، اس کے بعد میں ساری کو ایکسپلین کروں گی. دیکھیے دو مغرب اور دو مشرق کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے جاڑے میں اور گرمی میں دیکھیے سورج کا ڈائریکشن بدل جاتا ہے. آپ کی اگر چھت پہ یا آپ کی بالکنی پہ گرمی میں اگر بالکل ڈائریکٹ دھوپ آتی ہے تو جاڑے میں وہ دھوپ تھوڑا کھسک جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ ڈائریکشن بدل گیا، تھوڑا سا ڈائریکشن بدل گیا. اب یہ دو ڈائریکشن ہیں. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا میں اس سیزن کے ڈائریکشن کا بھی مالک ہوں اور میں اس سیزن کے بھی ڈائریکشن کا مالک ہوں. جس ڈائریکشن کو تم دیکھتے ہو اور دیکھ کر کے تم جو ہے وہ کیا کرتے ہو، تم صبح شام ڈیسائیڈ کرتے ہو.
دنوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہو. اب یہ مشرقین اور مغربین کیا ہے؟ دیکھیے میں یہاں پر ہوں، آپ کہیں اور ہیں، دنیا کے کس کس کونے میں کیا چیزیں ہیں. میں جہاں پر بیٹھی ہوں میرا مشرق، میرے بیٹھنے میں میرا نارتھ الگ ہے، میرا ساؤتھ الگ ہے، میرا ایسٹ الگ ہے، میرا ویسٹ الگ ہے. آپ کا نارتھ ایسٹ ساؤتھ الگ ہے، کسی اور کا جو ہے وہ نارتھ ایسٹ ساؤتھ ویسٹ سب الگ ہے. یعنی جو جہاں پر ہے اس کے حساب سے اس کا اپنا ڈائریکشن ہے. تو دنیا میں کتنے سارے ڈائریکشنز ہیں، کتنے سارے ڈائریکشنز ہیں. میرا اگر گھر جو ہے وہ نارتھ کی طرف ہے تو سامنے والے کا گھر جو ہے وہ کس کی طرف آئے گا؟ ساؤتھ کی طرف آئے گا. ڈائریکشن مین جو فرنٹ ڈائریکشن ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے انسان میں ایک ایک کونے کا رب ہوں. اب یہاں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی اور صفات یہاں نہیں آئی، نہ رحمان آئی، نہ رحیم آئی، نہ مالک آئی، نہیں آئی. خود اللہ کا نام نہیں آیا. کیا آیا؟ رب آیا. رب آیا. اور رب کا میننگ آپ جانتے ہیں؟ رب نارملی اردو میں خدا لیتے ہیں، بٹ ایکچوئل میں اس کا میننگ بہت گہرا ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے اونر. یعنی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں پوری مشرقین اور مغربین کا میں اونر ہوں، مالک ہوں، میں ہی ہوں اونر ہوں. میں پوری مشرقین اور مغربین کا میں کیا ہوں؟ مینٹینر ہوں. رب کا دوسرا میننگ مینٹین کرنے والا. یعنی کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے درہم برہم نہیں ہے، ہر چیز مینٹین ہو کر کے چل رہی ہے. یہ میری سانس آ رہی ہے مینٹین ہو کے چل رہی ہے. دل جو دھڑک رہا ہے وہ اپنی اسی اسپیڈ سے دھڑک رہا ہے جتنی اسپیڈ میں اس کو دھڑکنا چاہیے. سانس ہماری لو نہیں ہو رہی ہے، نارمل ٹیمپریچر میں ہم رہ رہے ہیں، نارمل ایٹماسفیئر میں ہم رہ رہے ہیں. پیڑ جو ہے وہ اپنا اتنی ہی لمٹ میں جا کر کے پیڑ کی اونچائی ہوتی ہے، ایک دم جائنٹ پیڑ نہیں ہوتا کہ آسمان تک جا رہا ہے. ایک پھول کی بھی لمیٹیشن اتنی ہی ہوتی ہے جتنا اس کے لیے ضروری ہے. یہ نہیں ہو رہا ہے کہ پورا بڑا سا کمرے اتنا بڑا پھول ہو جا رہا ہے. میں کن کن چیزوں کو گنواؤں؟ اور ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینٹین کیا ہوا ہے، نہ کچھ کم ہے نہ زیادہ ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ کیئر ٹیکر. اب رب کا میننگ ہے کیئر ٹیکر. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کی کیئر بھی کر رہا ہے، ہر چیز کی کیئر کر رہا ہے. اب اس میں ہماری تکلیف بھی آ گئی. ہمارے تکلیف کو بھی وہ دور کرتا ہے، ہمیں کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، سانس بھی دے رہا ہے، آنکھوں سے دیکھنا بھی جو ہے وہ دے رہا ہے، چلنا پھرنا دے رہا ہے. ہر ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری خواہشوں کو پورا کر رہا ہے. ہمارے گھر شادی ہو رہی ہے، بچے ہو رہے ہیں، ہر ایک چیز مینٹین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا. ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے اور کیئر کر رہا ہے. یہاں تک کہ زمین کے اندر پائے جانے والے جو مہین کیڑے ہیں جو ہماری نظروں سے دیکھے بھی نہیں جاتے، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دیا چلا جا رہا ہے. تو زمین میں رزق، آسمان میں رزق، زمین کے نیچے رزق، سمندر میں رزق، سمندر کے اندر رزق، ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رزق ہی رزق پھیلی ہوئی ہے. اب اس کے بعد فورتھ رب کا میننگ آتا ہے اتھارٹی. اور ان سب چیزوں کی جو اتھارٹی ہے، جو اللہ جو پاور ہے، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. سبحان اللہ. اب یہاں آ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سارا پاور، ساری چیز آ کر کے مشرقین اور مغربین میں آ کر کے سمٹ گئی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکسٹ آیت میں کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اب تم کن کن جو ہے وہ میرے پاور کا اور میری چیزوں کا تم جو ہے وہ ان کا انکار کرو گے، کے لیے تم ناشکرے بنو گے. اے انس اور اے جن. اب یہاں پر آ رہا ہے، ورڈ نہیں آ رہا ہے لیکن اب اشارہ ہماری طرف ہے اور جن کی طرف ہے. اب آیت نمبر 19 مرج البحرین یلتقیان. دیکھیے پھر مرج کا ورڈ آیا. میں نے کہا تھا بار بار آئے گا، 3 بار آیا ہے مرج. مرج البحرین یلتقیان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں نے اس دنیا میں، اب دیکھیں بات آسمان کی بھی ہو گئی، زمین کی بھی ہو گئی، انسان کی بھی ہو گئی، جن کی بھی ہو گئی، پیڑ پودوں کی بھی ہو گئی، پھلوں کی بھی ہو گئی. بچا کیا؟ سمندر بچا.
اور سمندر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سمندر کو پک کیا ہے جو کہ دیکھنے میں یونیک ہے، جو دیکھنے میں حیران کن ہے. اور وہ کیا ہے؟ آج ہم اپنے ہر طرح کے جو ہمارے پاس جو کچھ بھی ڈیوائسز ہیں، لیپ ٹاپ ہے، موبائل، آج ہم گھر بیٹھے بیٹھے وہ سمندر کو دیکھ سکتے ہیں. آج سے 1400 سال پہلے کوئی نہیں دیکھا تھا. اور وہ کون سا سمندر ہے؟ وہ دو سمندر جو آپس میں آ کر کے ملتے ہیں، مرج آپس میں آ کر کے ملتے ہیں، لیکن ایک دوسرے پہ چڑھتے ہی نہیں، ایک دوسرے پہ چڑھتے ہی نہیں. تو یہ، اور آج تک یہ مسٹری سالو ہی نہیں ہوئی کہ کیسے ہے. ایک کے پانی کی ڈینسٹی الگ، ایک کے پانی کا ٹیسٹ الگ تو دوسرے کے پانی کا ٹیسٹ الگ. ایک میں الگ طرح کی مچھلیاں، دوسرے میں الگ طرح کی مچھلیاں، اور دونوں ہی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے، یعنی ایک دوسرے پہ وہ چڑھتے نہیں ہیں. اور ایک لائن دکھتی ہے ہمیں، ایک کمپلیٹ لائن دکھتی ہے ہمیں، اور دونوں ہی جو ہے وہ بالکل صاف نظروں سے دونوں ہی ایک دوسرے سے الگ دکھتے ہیں. پھر آیت نمبر 20 کیا ہے؟ بینہما برزخ لا یبغیان. ان دونوں کے بیچ ایک بیریئر ہے، برزخ، ایک بیریئر لگا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایک لکیر کھینچ دیا ہے. یبغیان، وہ ایک دوسرے پہ چڑھتے نہیں، اپنی لمٹ کراس نہیں کرتے. اب دیکھیں یہاں لمٹ کراس کرنے کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے کہا کہ پانی وہ چیز ہے جو اپنی لمٹ کراس کرتی ہے. آپ پانی کو اگر کنٹرول نہیں کریں، سپوز کریے اگر آپ ٹیپ سے پانی نکال رہے ہیں تو آپ کو کوئی چیز چاہیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، بکٹ چاہیے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے، گلاس چاہیے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے، ایسی چیز جس میں پانی رکھا جا سکے، وہ پھیلے نہ. لیکن وہی بکٹ، وہی گلاس جب گر جاتا ہے یا آپ اڈیلتے ہیں اس کو، اور زمین پہ جب آپ پھیلتے ہیں تو زمین پہ کہیں پانی آ کر کے سکڑتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، وہ پھیلتا ہے. اسی طریقے سے پانی میں جو کچھ بھی آپ ڈالیں گے وہ فوراً کا فوراً پانی میں جا کر کے مکس ہو جائے گا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کامن ہے پانی کو لے کر کے. پانی اگر اپنی لمٹ کراس کر دے تو تباہی آ جائے. لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ دو جو لہریں ہیں، یہ جو دو سمندر ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو کراس نہیں کرتی، نہ ایک دوسرے پہ چڑھتی ہیں اور نہ ایک دوسرے میں آ کر کے مکس ہو رہی. اور یہ بہت حیران کن بات ہے کہ دو طرح کا پانی اور آپس میں آ کر کے جوائن ہی نہیں ہو رہا. یہ تو واقعی میں شاکنگ، آج کل کے ٹائم پہ یہ ایک میراکل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. تو اللہ کا کہنا ہے کہ جب یہ دونوں نے اپنی لمیٹیشن بنائی رکھی ہے، میرے حکم کو مان رہے ہیں، تو اے انسان تم کیوں حد سے تجاوز کر جاتے ہو؟ تم کیوں حد سے تجاوز کر جاتے ہو؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آیت نمبر 21. اب تم نے جب یہ پانی کو دیکھا تو تب تم حیران ہوئے. اے انسان اب یہ بتاؤ کہ تم میرے پاور کو سے کیا انکار کرو گے؟ اس سمندر کو دیکھ کر کے کیا تمہیں میری یاد نہیں آ رہی ہے؟ میری رحمت کی یاد نہیں آ رہی؟ میری نعمتوں کی بات نہیں یاد آ رہی ہے؟ میری جو طاقت ہے وہ یاد نہیں تم کو آ رہی ہے؟ تو تم کس چیز کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اور اب بات سمندر کی ہے تو بات سمندر کی ہی ہوگی. اب آیت نمبر 22. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہے؟ اب دیکھیے سطح کی بات ہوئی، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً گہرائی کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دی اور ہمیں گہرائی کے اندر لے کر کے گئے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لؤلؤ والمرجان. دیکھیے مرجان کا ورڈ پھر آیا. اب یہاں لؤلؤ یعنی تم اسی سمندر میں تمہارے لیے میں نے کیا رکھے ہیں؟ قیمتی موتیاں رکھی ہیں، جن سے تم کیا بناتے ہو؟ جن سے تم طرح طرح کے وہ بناتے ہو، جولری بناتے ہو. والمرجان، اور طرح طرح کے باقی اسٹونز ہیں، ٹریجر ہیں، خزانے ہیں. اور یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ صرف اور صرف انسان تمہارے لیے ہیں تاکہ تم خوش رہو.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جب تم ان موتیوں کو دیکھتے ہو، سمندر کی گہرائی میں تم جاتے ہو. آج کل تو بہت سے لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں جا کر کے وہاں کے ورلڈ کو دیکھیں، وہاں کی دنیا کو دیکھیں. اور جب وہاں سے پکچرز آتی ہے اور پورے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر جگہ اسپریڈ کی جاتی ہے، اور آپ ڈیوائس پہ ٹائپ کر دیں سی ورلڈ، تو آپ کو طرح طرح کی جو چیزیں دکھتی ہیں تو آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ارے طرح طرح کی مچھلیاں ہیں، موتیاں ہیں، ٹریجر ہیں. اور سمندر سے جو ٹریجر نکل کر کے آتا ہے وہ بڑا ہی خاص ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا یہ میں نے کس کے لیے کیا ہے؟ انسان، میں نے یہ تمہارے لیے کیا ہے. پھر آیت نمبر 24، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اب گہرائی میں، پچھلی آیت میں گہرائی میں لے کے گئے تھے، اب سمندر کی سطح پہ آ گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب یہاں پر کہتے ہیں وَلَهُ الْجَوَارِ، اور اس نے تمہارے لیے جوار، شپ، ٹھیک ہے، جہاز، منشآت فی البحر کالعلام، اور میں نے اسی میں شپ کو چلا دیا. اور یہ جو شپ چلتی ہے، تم کیا سوچتے ہو تمہارے کنٹرول میں یہ شپ ہے؟ تمہارے کنٹرول میں یہ شپ ہے؟ یہ جو سمندر پہ جو شپ چلتی ہے، جو جہاز چلتی ہے، اے انسان یہ میرے کنٹرول میں ہے. میں اس کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھتا ہوں، اور تمہیں ایک جو ہے وہ شور سے دوسرے شور تک پہنچاتا ہوں، تمہیں ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچاتا ہوں. کیونکہ اسی سمندر میں کالعلام، ماؤنٹین جیسی اونچی لہریں رہتی ہیں. اور جب بھی آپ کسی بھی جو ہے وہ اس سے پوچھیں گے، جب بھی کوئی شپ میں بیٹھتا ہے اور جو کیپٹن ہوتا ہے شپ کا، یہ لوگ پہلے پرے کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. اور جب شپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے تو وہ خوشیاں منائی جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں سمندر ایک ایسی چیز ہے، اس پہ جو چیز چلتی ہے، جب شپ چلتی ہے تو لوگوں کی کہیں نہ کہیں جان پہ بھی رہتی ہے کہ اگر طوفان آ گیا، لہریں ذرا سی اونچی ہو گئی اور شپ ڈوبا تو پھر ہمارا تو کوئی سہارا ہی نہیں، ہم تو ڈوب جائیں گے، ہماری جان چلی جائے گی. یہ ہوتا ہے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب تم شپ لے کر کے اترتے ہو تو یہ جو پوری دنیا میں جو طرح طرح کے جہاز چل رہے ہیں، یہ اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ اے انسان، اس کو کنٹرول میں کر رہا ہوں. تمہارے کنٹرول میں یہ تھوڑی نہ ہے، تمہارے کنٹرول میں یہ تھوڑی نہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسان یہ جو شپ ہے، جس کو جو تم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر کے آتے ہو، دعا پڑھ کر کے شروع کرتے ہو، اور پھر جب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پہنچ جاتے ہو اپنی ڈیسٹینیشن پہ، تو تم پھر کیا کرتے ہو؟ پھر تم خوشیاں مناتے ہو. تو اے انسان، اس کو کنٹرول کرنے والا بھی میں ہی ہوں. اور جب بیچ مجھدار میں شپ کیا ہوتی ہے؟ ہلتی ہے، اور لہریں اونچی اونچی اٹھتی ہیں اور ڈوبنے کے کگار پہ آتی ہیں، تو اے انسان تم کس کو پکارتے ہو؟ تم اپنے رب کو اس وقت پکارتے ہو. نہ تمہیں فیملی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ تمہیں اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مینشنز کی پرواہ ہوتی ہے، نہ تمہیں اپنے پراپرٹی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ تمہیں اپنے پیسوں کی پرواہ ہوتی ہے. تم پیچھے جو کچھ بھی جو ہے وہ عیش و عشرت چھوڑ کے آئے ہو، تمہیں اس وقت وہ دھیان نہیں آتا، تمہیں صرف اور صرف اس وقت اللہ دھیان میں آتا ہے. اور تم اسی کو پکارتے ہو، اور یہ کہتے ہو، دعا مانگتے ہو، گڑ گڑاتے ہو کہ اے رب مجھے جو ہے وہ صحیح سلامت اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچا دے اور مجھے مرنے سے بچائے. تو اے انسان، اس وقت جب تم پکارتے ہو تو تم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم میری کن کن نعمتوں کا، میری کن کن طاقتوں کا، میری کن کن حیرت انگیز چیزوں کا، میری کن کن کنٹرول کی ہوئی چیزوں کا، ٹھیک ہے، میری ہیلپ کا، تم کس کس چیز کا انکار کرو گے اے انسان؟ تو ہم آیت نمبر 25 یہیں پر جو ہے وہ یہیں ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.